تو میرے عزیزو، وہ خوش نصیب ہیں جن کے ماں باپ زندہ ہے، خدمت کا موقع ہے، ان کا جی ٹھنڈا کرے، ان کا دل ٹھنڈا کرے، ان سے دعائیں لیں، ان سے دعائیں لیں، بہت بڑی دولت ہے۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو یہ بڑی دولت دی ہے ماں باپ کی شکل میں، اور اس کا انعام اللہ رب العزت اس دنیا میں بھی عطا فرمائیں گے کہ ہماری اولادیں انشاءاللہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی، راحت بنے گی، راحت۔ اور کہیں کوتاہی ہو جائے، جلدی اپنے ماں باپ سے معافی مانگ لیا کرے، کیونکہ اس کی سزا بڑی جلدی ملتی ہے۔ اس سے اللہ کا غضب بہت جلدی جوش مارتا ہے۔ بہت جلدی راضی کر لیا کرے، معافی مانگ لیا کرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ماں باپ کی آہ نکلے اور دنیا کے لیے ہم تماشا بن جائیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ماں باپ کی آہ نکلے اور دنیا کے لیے ہم تماشا بن جائیں۔ بہت ڈرنے کی بات ہے، بہت ڈرنے کی بات ہے۔ آگے بڑھ کر ان کی خدمت میں ہو، ہر بھائی ہر بہن کی کوشش ہو ماں باپ کی خدمت میں کر لو۔ پھر اللہ بھی تو بڑا قدردان ہے نا، اللہ بھی بڑا قدردان ہے۔ جب ماں باپ تکلیف میں ہوتے ہیں، معذور ہو چکے ہوتے ہیں، بیماریوں میں ہوتے ہیں، سبحان اللہ، وہ تو ویسے ہی بہت بلند پرواز جا رہے ہوتے ہیں، اللہ کے انہیں بڑا قرب ملا ہوتا ہے، اور اس موقع پہ اولاد اگر ماں باپ کو سنبھال رہی ہے، اس وقت کی دعائیں لگ جائے تو کام بن جایا کرتا ہے، اور ہماری طبیعتیں ابھی بوجھ سمجھنے لگ جاتی ہیں، بوجھ سمجھنے لگ جاتی ہیں۔ اس لیے کہ آج کے اولاد کو اندازہ ہی نہیں کہ اولاد ماں باپ کی پاس اللہ نے ان کے لیے کتنی برکتیں رکھی ہیں، ماں باپ کی شکل میں ان کے لیے کتنی بڑی رحمت ہے۔ پہلے تو اولادیں خوش ہوا کرتی تھی کہ ہمارے گھر میں بوڑھے ماں باپ ہیں، ہمارا گھر برکتوں سے رحمتوں سے بھرا ہوا ہے۔ پہلے اولادیں خوش ہوا کرتی تھی کہ ہمارے گھر میں تو ماں کی شکل میں برکت ہے، باپ کی شکل میں اللہ کی رحمت موجود ہے۔ خوشی ہوتی تھی کہ برکت موجود ہے، اللہ کی رحمت موجود ہے، کہ خدمت ہو رہی ہے، رحمت اور برکتیں آ رہی ہیں۔ اب ایسی نفسہ نفسی ہے، نفسہ نفسی ہے کہ بوڑھا ماں باپ کوئی اسے پوچھتا ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ تعلق جو ہے وہ ماں باپ کا اولاد کا بدقسمتی سے اتنا کمزور ہو گیا کہ اولاد کی نظریں بھی اب ماں باپ کے پیسوں پر، جاگیر پر، جائیداد پر۔ کل میں پرسوں ایک جگہ بیان کر کے آ رہا تھا تو ساتھی بتا رہا تھا کہ وہ رجسٹرار ہے، الاٹمنٹ کرتا ہے، تو ایسی دکھ بھری کہانیاں سنا رہا کہ لوگ اپنے ماں باپ کو انجیکشن لگا کے ہمارے پاس لے آتے ہیں سائن کرانے کے لیے۔ ہائے ہائے، یہ کون سی اولاد ہے؟ اور جب ہم اس سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں، اس سے اگر یہ بھی پوچھا جائے کہ تم کس میں آئے ہو، وہ تو یہ بھی نہیں بتا سکتے کہ ہم گاڑی میں آئے، وہ کہتے ہیں ایمبولینس میں آئے ہیں۔ ایسا ان کا حال بگاڑ کے صرف سائن کرانے، جاگیر چاہیے، جائیداد چاہیے، پیسہ چاہیے۔ ارے یہ پیسے ماں باپ کو سزا تکلیف دے کر انگارے بنیں گے، انگارے۔ یہ آگ ہے، آگ، اس سے زندگی نہیں بنا کرتی۔ ایسے دکھ بھری کہانیاں ہیں، اس کو ہرس و ہوس کا ایسا بھیڑیے بنا ہے یہ، کسی صرف جاگیر سے ہے، پیسوں سے ہے، دولت سے ہے،
اپنی نفس پرستی اور خواہشات سے ہے بس. اور کسی وقت تک اگر باپ یہ کما رہا ہے تو باپ کے قریب ہے، جیسی اس کی جیب خالی ہوئی اس نے نظر ہی پھیر لی. اب اس کے پاس ماں باپ کے لیے وقت ہی نہیں ہے، میٹھے بولوں کا وقت ہی نہیں ہے. تو یہ بڑی بدنصیبی محرومی کے بات ہے میرے عزیزو. جنہیں اللہ رب العزت نے ماں باپ کی شکل میں یہ دولت دی ہے، ان کی خدمت کریں، ان سے دعائیں لیں. اور جن کے والدین چلے گئے تو اپنے لیے ان کے لیے نیکیاں کریں، صدقہ کریں، خیرات کریں، دعائیں کریں، استغفار کریں. اور یہ بھی ماں باپ کے حد ایک بہت بڑی نیکی ہے کہ جب دنیا سے والدین جائیں تو انہیں شریعت کے مطابق، سنت کے مطابق دنیا سے رخصت کریں، بدعات سے، خرافات سے بچیں. اور پھر جتنا جلدی ہو ان کی وراثت شریعت کے مطابق تقسیم کریں. جتنا جلدی ہو ان کی وراثت شریعت کے مطابق تقسیم کر دیں. یہ بھی ماں باپ کے بڑی نیکی ہے. تو اللہ رب العزت بھائی ہمیں اپنے ماں باپ جن کی زندہ ہیں ان کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے، اور جن کے لیے جو جا چکے ہیں اللہ ہمیشہ ہمیں انہیں اپنی نیکیوں میں یاد کر رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.